الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی سفر کے کچھ دن باقی ہیں۔ سفر کا مہینہ جیسے ہی ختم ہوگا تو ماہ ربیع النور، اہل سنت کی دلوں کی بہار، اہل سنت جسے ربیع النور شریف بھی کہتے ہیں، ربیع الاول بھی کہا جاتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جیسے ہی شروع ہوگا تو ایک بہار آ جائے گی، ہر طرف خوشیوں کا میلہ لگ جائے گا، گھر گھر سجنے شروع ہو جائیں گے، گلیاں بازار سجنے شروع ہو جائیں گے، محافل میلاد شروع ہو جائیں گی، سرکار کا ذکر خیر عام یعنی کہ گلی کوچوں میں ہوگا، نعت خوانی کی محفلیں ہوں گی، سرکار کے ذکر خیر کی محفلیں ہوں گی۔ جیسے مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے، ایسے ہی وہ کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اب ابلیس جو ہے، اس کو سب سے زیادہ پریشانی جو ہوئی، اس کو زیادہ تکلیف جو ہوئی، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر ہوئی تھی۔ تو اب یہ اور اس کے چیلے میدان میں آ جائیں گے اور بولے بالے سنی مسلمانوں سے کہیں گے اگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے میلاد شریف کی محافل منانا، یہ منعقد کرنا، یہ یوم ولادت منانا ثابت ہے تو ہمیں بھی دکھاؤ، ہے نا؟ تو اگر ملانا ثابت نہیں ہے تو یہ ناجائز ہے۔ اور یہ کہتے جی جشن ولادت نہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی، نہ خلفائے راشدین نے، نہ کسی صحابہ نے منائی، کہتے یہ بدعت ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور جس کا انجام جہنم ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ آپ کو سننے میں پہلے بھی آئے ہوں گے اور آتے رہیں گے، کیونکہ جہاں حق ہوگا وہاں اس کی مخالفت کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو کیوں نہ آج آئیے ہم اس سلسلے میں کچھ سنتے سناتے ہیں، یاد رکھنے والی باتیں ہیں، انشاءاللہ امید آپ کے کام آئیں گی۔ کسی کام کے ناجائز ہونے کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہے کہ یہ کام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام علیہم رضوان نے نہیں کیا، بلکہ اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس کام سے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یا نہیں۔ اگر منع فرمایا ہے تو وہ کام ناجائز ہے، اور منع نہیں فرمایا تو جائز ہے، کیونکہ فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ تمام چیزوں کا اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہے، یعنی ہر چیز مباح ہے اور حلال ہے۔ ہاں اگر کسی چیز کو شریعت منع کر دے تو وہ منع ہے، یعنی ممانعت سے حرمت ثابت ہوگی کہ نہ کہ نئے ہونے سے۔ یہ قاعدہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ اور اقوال فقہا سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگے، اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، اللہ انہیں معاف فرما چکا ہے۔ پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 پڑھ لیجئے۔ صدر الفاضل علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس امر کی شرع میں ممانعت نہ آئی ہو وہ مباح ہے،
حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، حرام وہ ہے جس کو اپنی کتاب میں اللہ نے حرام فرمایا، اور جس سے سکوت کیا وہ معاف ہے۔ تو کلفت میں نہ پڑھو۔ حدیث پاک میں ہے کہ الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، یعنی حلال وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرما دیا، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام فرما دیا، اور جس پر خاموشی فرمائی وہ معاف ہے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 280، حدیث پاک نمبر 1732۔ چنانچہ محافل دینیہ منعقد کر کے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی ممانعت قرآن پاک میں، حدیث مبارکہ میں، اقوال فقہا نیز شریعت میں کہیں بھی وارد نہیں، لہذا جشن ولادت منانا بھی جائز ہے، اور صدیوں سے علماء نے اسے جائز اور مستحسن قرار دیا ہے۔ شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں ربیع الاول چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، لہذا اس میں تمام اہل اسلام ہمیشہ سے میلاد کی خوشی میں محافل کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کی راتوں میں صدقات اور اچھے اعمال میں کثرت کرتے ہیں، خصوصاً ان محافل میں آپ کی میلاد کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک کی رحمتیں حاصل کرتے ہیں۔ محفل میلاد کی یہ برکت مجرب ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سال امن کے ساتھ گزرتا ہے۔ اللہ پاک اس آدمی پر اپنا فضل اور احسان کرے جس نے آپ کے میلاد مبارک کو عید بنا کر ایسے شخص پر شدت کی جس کے دل میں مرض ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے میں محفل میلاد کا انعقاد تمام عالم اسلام کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے۔ اس کی راتوں میں صدقہ، خوشی کا اظہار، اور اس موقع پر خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ظاہر ہونے والے واقعات کا تذکرہ مسلمانوں کا خصوصی معمول ہے۔ امام جلال الدین القطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن نہایت ہی معظم، مقدس اور محترم اور مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک اتباع کرنے والوں کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا اس نے اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لیا، لہذا ایسے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا، حسب توفیق خرچ کرنا نہایت مناسب ہے۔ سبیل الہدا والرشاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 364۔ اور یہ کہنا کہ ہر نیا کام گمراہی ہے درست نہیں ہے، کیونکہ بدعت کی ابتدائی طور پر دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ نیا کام ہے جو کسی سنت کے خلاف نہ ہو، جیسے سرکار کی ولادت شریف کے موقع پر محافل میلاد، جلوس، سالانہ قرات کی محافل کے پروگرام، ختم بخاری کی محفل وغیرہ۔ اور بدعت سیئہ وہ ہے جس سے جو کسی سنت کے خلاف یا سنت کو مٹانے والی ہو، جیسے غیر عربی میں خطبہ، جمعہ کا یا عیدین کا خطبہ پڑھنا، یہ بدعت سیئہ ہے، بری بدعت ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نکلا اور ظاہر ہوا بدعت کہلاتا ہے۔ پھر اس میں سے جو کچھ اصول کے موافق اور قواعد سنت کے مطابق ہو اور کتاب و سنت پر قیاس کیا گیا ہو بدعت حسنہ کہلاتا ہے، اور جو ان اصول اور قواعد کے خلاف ہو اسے بدعت ضلالت کہتے ہیں۔ اور کل بدعت ضلالہ کا کلیہ اس دوسری قسم کے ساتھ خاص ہے۔ اشیعۃ اللمعات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 422۔ بلکہ
حدیث پاک میں نئی اور اچھی ایجاد کرنے والے کو تو ثواب کی بشارت ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا کان علیہ وزرها وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ، یعنی جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے تو اس پر اسے ثواب ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تمام کے برابر اس جاری کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے تو اس پر اسے گناہ ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اس جاری کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا، اور ان کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ مسلم شریف صفحہ نمبر 394، حدیث پاک نمبر 1017۔ تو جشن ولادت منانا بھی ایک اچھا کام ہے جو کسی سنت کے خلاف نہیں بلکہ عین قرآن و سنت کے ضابطوں کے مطابق ہے۔ رب تعالی کی نعمت پر خوشی کرنے کا حکم قرآن پاک خود ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اس پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ پارہ نمبر 11 ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 58، اس کو پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پارہ نمبر 30 کی سورہ ضحیٰ اس کی آیت نمبر 11، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یوم میلاد روزہ رکھ کر مناتے، چنانچہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ مسلم شریف کی حدیث پاک نمبر 2750 ہے اور صفحہ نمبر 455۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی منانا، مختلف جائز طریقوں سے اظہار مسرت کرنا اور محافل میلاد کا انعقاد کر کے ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے ان پر مسرت اور مبارک لمحات کو یاد کرنا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت ہے، بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور مزید اس کے بارے میں تفصیلات کے لیے علماء اہل سنت کی کتب کا مطالعہ کیا جائے تو انشاءاللہ بہت سارا فائدہ ہوگا۔ آج صرف آپ کو میں نے یہ کہ جو ہمارے یعنی کہ کہتے جی یہ کیسے ثابت ہے، یہ کیسے جائز ہے، میں نے اس کے بارے میں کچھ عرض کی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں جو سنا ہے جو سنایا ہے اس کو یاد رکھ کر اور عمل کر کے دوسروں تک بھی ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔